جب معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہسوار سراقہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضور کی تعاقب میں آ گیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اس کا گھوڑا ایک دم گر گیا اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کی لالچ نے اسے دوبارہ اٹھایا اور حملے کی نیت سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر مارا۔ پتھریلی زمین تھی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں پھنس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوفزدہ اور دہشت سے کانپتا ہوا امان امان پکارنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ زاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ دعا فرمائی تو زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا، مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھی اور سراقہ نے اس تحریر کو اپنے بکسے میں رکھ دیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتا، میں نے بڑی دور تک بہت تلاش کیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہیں۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوا مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبوت اور اسلام کے صداقت کا سکہ ان کے دل میں بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام کو قبول کیا۔ واضح رہے یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے یہ خبر دی تھی کہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیا اور فرمایا، اے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر